اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ اے اللہ پاک، میں جس طرح کا اندر سے ہوں مجھے ویسا ہی باہر سے کر دے۔ یا اللہ پاک رحم فرما اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنا دے۔ جو لوگ اپنا فائدہ چاہتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلا ہو تو ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ ججمنٹ محمد یاسین اینڈ ادرس ورسز اسٹیٹ سول پٹیشن نمبر 476L، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس کیس کو سنا۔ ناظرین اکرام، اس میں جو ایشو ڈسکس ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز جسٹیفائی ریڈکشن آف سینٹینس فرام ڈیتھ ٹو امپریزنمنٹ آف فار لائف۔ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز، میٹیگیٹنگ ہوتا ہے شدت کو کم کرنا۔ اگر ایسے حالات ہوں جس سے اندازہ ہو کہ یہ میٹیگیٹنگ ہوئی ہے، اس کی اسے شخص کو مارنے کی کوئی، قتل کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، موٹیو نہیں تھا، مارنا نہیں چاہتا تھا، اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی اسے مارنے کی، تو کیا یہ پھر جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کی سزا کم کر دی جائے، اس بندے کی سزائے موت سے عمر قید کر دی جائے؟ یہ بات یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ Quantum of sentence may be reduced from death penalty to life imprisonment if the prosecution failed to establish motive۔ اگر موٹو بیان نہیں کیا گیا اور حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ میٹیگیٹنگ ہوئی ہے، اس کی شدت میں کمی تھی، ملزم اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، یا اس کی انٹینشن نہیں تھی، موٹیو نہیں تھا، تو اس کی سزائے موت کو سزائے عمر قید میں بدلا جا سکتا ہے۔ Non-proving of the motive, absence of predomination in the cases of capital punishment could be considered as a mitigating circumstances justifying reduction of sentence from death to imprisonment for life۔ اگر سزائے موت کے کیسز میں موٹیو ثابت نہ ہو رہا ہو کہ کیوں قتل کیا گیا، یا پریڈومینیشن، پلاننگ ثابت نہ ہو کہ یہ مارنے کے لیے پہلے سے پری پلان تھا یا پہلے سے کوئی دشمنی تھی، تو ایسے کیسز میں سزائے موت ختم کر کے، میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کی وجہ سے سزائے موت ختم کر کے ان کو عمر قید سزا دی جا سکتی ہے۔ The August court relied on 2013 SMER 1602 as well 2011 SMER 1165۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2013 SMER 1602 میں اور 2011 SMER 1165 میں یہ قرار دیا ہے، اس کے اوپر رلائے بھی کیا ہے۔ Moreover, recovery at the instance of the accused was also one of the factors considered for mitigating the sentence۔ ریکوری جو ہے، جو اکیوز نے کے کہنے پر ہوئی ہو، وہ بھی میٹیگیٹنگ کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے کہ اس کا یہ موٹیویشن نہیں تھی، اس کا یہ کوشش نہیں تھی۔ اگر سزائے موت کے کیسوں میں یہ معلوم ہے کہ موٹیو ثابت نہ ہے، تو گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ کیس میں پلاننگ قتل کرنے کی نہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ ملزم کی جانب سے اعلی قتل کی ریکوری کروانا بھی سزا کی میٹیگیٹنگ میں سزا کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو کیس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں 302 کا، اس کی ہم تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہیں فیکٹس کیا ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ معاملات جو تھے وہ کیا تھے اور کس طریقے سے عدالت نے یہ جسٹیفائی کیا کہ اس کو عمر قید کی بجائے سزائے
عمر قید دے دیجیے سزائے موت کی بجائے. پٹیشنر جو ہے جو قیدی ہے 167/2011 میں اس کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوئی 9/5/2011 کو 302B کے تحت, اور یہ الہ آباد تھانہ ڈسٹرکٹ قصور میں ہوئی. جب اس کا پھر ٹرائل ہوا تو اس کو 302B کے تحت تعزیر کے تحت اس کو سزائے موت دے دی گئی, اور کمپنسیشن 2 لاکھ روپیہ اس کے اوپر جرمانہ بھی کیا گیا, جو کہا گیا کہ ورثاء کو دیا جائے گا. اس نے اس اپیل کے خلاف ہائی کورٹ چلا گیا. ہائی کورٹ نے اس کی جو سزائے موت تھی نا, کیپٹل پنشمنٹ, اس کو عمر قید میں بدل دیا, جرمانہ برقرار رکھا. Briefly stated facts of the case are that the allegation against the petitioner was that he had shoot the deceased victim Muhammad Arif in their face. اس کے اوپر الزام تھا پٹیشنر کے اوپر کہ اس نے محمد عارف کے چہرے پر گولی ماری ہے, which broke his upper tooth and the bullet went through his skull. اس نے اس کے اوپر والے دانتوں کے حصے سے گزرتی ہوئی گولی نے اس کی جو ہے وہ کھوپڑی کو اڑا دیا. The occurrence took place on 9/5/2011 at 8 p.m. which was reported on the same day at 10:15 p.m. 8 بجے شام کو 9/5/2011 کو یہ وقوع ہوا, اور 10:15 پر یہ تھانے میں ایف آئی آر درج ہوگی. پولیس اسٹیشن اور وقوع کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 7 کلومیٹر تھا. گو کہ 2.25 گھنٹے کا ڈیلے ہے, لیکن چونکہ جب یہ واقعہ ہوا وکٹم کو زخمی تھا, اس وقت قتل نہیں, مرا نہیں تھا, اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹائم پھر لگ گیا ہو. تاہم دا ڈیلے واز سفیشینٹلی ایکسپلینڈ, جو ڈیلے ہوا ایف آئی آر میں 2.25 گھنٹے کا, اس کو پراسیکیوشن نے ایکسپلین کیا ہے بہتر انداز میں. The petitioner went through the trial and after recording of evidence, the trial court sentenced him to death under section 302B PPC as ta'zeer and to pay compensation under section 544A of CRPC. سزائے موت قرار دے دیا اسے کہ جو سزائے موت دی جائے اور 2 لاکھ روپے جرمانہ. اس نے جناب اپیل کر دی اور سرکار کی طرف سے مرڈر ریفرنس ہائی کورٹ میں آ گیا. ہائی کورٹ نے اس کی عمر قید کر دی سزائے موت کے بجائے اور جرمانہ برقرار رکھا. پٹیشنر کا کہنا ہے there were contradiction between the ocular testimony and the medical evidence. ملزم کا جو وکیل ہے اس کا کہنا ہے کہ جو چشمدید گواہ ہیں, ocular evidence ہیں, ان کا اور میڈیکل ایویڈنس جو ہے, جو میڈیکل جو ایگزامینیشن ہوا ہے اس کا جو گواہی ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے. He submitted that the petitioner had wrongly been implicated in the crime and he was innocent. اس کا کہنا تھا کہ پٹیشنر کو جو ہے وہ غلطی سے اس کے اندر اس جرم میں پھنسایا گیا ہے, وہ تو بے گناہ ہے. He has taken us through the evidence of the witness who had testified to the ocular account as well as the medical record. وکیل صاحب نے جو ہے وہ ایویڈنس, جو گواہان کے ایویڈنس تھے وہ ہمیں بتائے, جس میں انہوں نے جو چشمدید گواہ تھے اور میڈیکل کے ریکارڈ تھے وہ دکھایا گیا. He therefore submitted that the petitioner was wrongly convicted and sentenced and is liable to be acquitted. پٹیشنر کے وکیل کا کہنا تھا کہ اسے غلطی سے جرم میں پھنسایا گیا ہے, اس کی سزا ختم کی جائے اور اسے رہا کیا جائے. جو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے, انہوں نے ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کو اور ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا. He maintained that there was no contradiction between the ocular testimony and the medical evidence. اس کا کہتا تھا جی میڈیکل ایویڈنس اور چشمدید گواہوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. He submitted that the prosecution witness were examined in considerable detail. بہرحال جی
We have heard learned counsel for the party as well as learned deputy prosecutor general Punjab and with their assistant carefully examined the record. We found that there was no deliberate delay in reporting the matter to the police. पुलिस में जो रिपोर्ट की गई उसमें कुछ जानबूझकर उन्होंने डिले नहीं किया था 2.25 घंटे का. The passage of time between the occurrence was sufficiently explained as the victim was injured and taken to the hospital where he is succumbed to his injuries. उसे उस वक्त जख्मी था, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गया. The ocular account of three eyewitnesses remained consistent throughout and confidence inspiring on each and every material point. जो 3 चश्मदीद गवाह थे वो हर मौके पर जो है वो साबित कदम रहे और हर बात का उन्होंने सही जवाब दिया. There is no prior enmity between the parties and the medical evidence fully corroborated the ocular account. मुल्ज़म की और फौत होने वाले शख्स की कोई पहले से दुश्मनी नहीं थी और मेडिकल एविडेंस और चश्मदीद गवाह जो है दोनों में कोई तजाद नहीं है. The lawyer fora therefore correctly come to the conclusion that there was sufficient adequate incriminating evidence on the record against the accused and the conviction was rightly upheld by the High Court. हाई कोर्ट ने इसको जो सजा बरकरार रखी है वो दुरुस्त रखी है, जो दी है दुरुस्त रखी है. ये जनाब we find ourselves in agreement with the reason given and conclusion drawn by the High Court which required to interference. Accordingly, we do not find any reason, basis or justification to take a different view. वो जो हाई कोर्ट ने जो उसकी सजा जुर्माने की बरकरार रखी थी और कत्ल सजाए मौत की बजाय उम्र कैद कर दी थी वो दुरुस्त है. हम उसमें कोई किसी किस्म की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे. तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की. इस जजमेंट में हमने बताया कि जो मिटिगेटिंग जहां पर आ जाए, जहां पर ये सूरत हाल बन जाए कि पहले से कोई प्लानिंग ना हो, मोटिव जाहिर ना हो, तो कैपिटल पनिशमेंट को हम ले सकते हैं वापस करके, वहां पे उम्र कैद सजा अदालत दे सकती है. अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.